اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ صدق اللہ العظیم۔ اس میں کسی قسم کی آپ کو علامت وقف نظر نہیں آ رہی تو حروف عاطفہ دیکھ لیتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، تین حصے ہیں اس کے۔ اور یہ دیکھیں گے ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کا نام ہے الترغیب الترہیب۔ ترغیب کہتے ہیں کسی کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرنا، فلاں کام کی ترغیب دیں۔ ترہیب کہتے ہیں ڈرانا، کسی کو دھمکی دینا، یعنی یہ کام کرو تو تمہیں اتنا انعام ملے گا، اور دھمکی کیا ہے؟ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو میں یہ سزا دوں گا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ترغیب دی ہے، اپنے بھائی کو لے کے آؤ، بھائی دیکھو میں پورا غلہ دیتا ہوں اور میں مان نوازی بھی۔ اب آ رہی ہے ترہیب، دھمکی آ رہی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، نہ لے کے آئے تو فلا کیل لکم عندی، میرے پاس تمہارے لیے کوئی چیز نہیں، ولا تقربونی، اور میرے قریب بھی مت آنا۔ فَإِن لَّمْ، بس ان شرطیہ آگے، اگر لم، ایک تو یہ حرف نفی ہے۔ کون سی نفی؟ تاکید کی نفی۔ دوسرا یہ حروف جازمہ میں سے، کون سے حروف جازمہ کون سے ہوتے ہیں جی؟ جیسے یہ شرطیہ حرف ہے، یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی حروف، یہ بھی اگلے اپنے بعد آنے والے کو جزم دے دیتا ہے۔ جازمہ وہ ہوتے ہیں جو جزم دیتے ہیں، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اخف کر دیتے ہیں۔ آخری حرکت جو ہے پیش زبر زیر، اس کو جزم میں لے آتے ہیں، اخف کر دے، اڑا دیتے ہیں اس کو۔ تو لم نہیں، فَإِن لَّم، اور اگر نہیں۔ اچھا لم کرتا کیا ہے جی؟ مضارع کو ماضی میں لے جاتا ہے، مضارع کا ترجمہ ماضی میں کر دے گا، یعنی یہ کام نہیں ہوا۔ فَإِن لَّم، اور اگر نہیں، تَأْتُونِی، اب یہ ان کی وجہ سے آپ کو ترجمہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگے گا۔ لم تأتونی، تم نہیں لے کے آئے۔ اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تأتونی، حمزہ تے اور یا مادہ ہے، عطا یأتی، اتیانا، آنا، اور با کی پراپوزیشن کے ساتھ آئے تو لانا۔ یأتی سے تأتی اور تأتی سے تأتونا، ہم نے ابھی پڑھا ہے اس کو۔ تأتونا بہ، تأتونا بہ، تم سب لاتے ہو۔ اچھا اب اس کو ٹکر گیا لم۔ لم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو اخف کرنا ہے۔ اخف کرنے کا مطلب ہے اس کا اعراب اڑانا۔ یہ نون کون سا ہے؟ نون جمع بھی ہے، نون اعرابی بھی ہے، تو یہ اڑا دیا۔ تو تم سب لاتے ہو، لم آیا تو ترجمہ چلا گیا ماضی میں، تم سب لائے۔ لاؤ تو جو ہے یہ تو امر ہے، ماضی تو نہیں، ماضی میں چلا گیا نا۔ تم سب لائے یا لے کر آئے، ٹھیک ہے جی، تم سب لائے یا لے کر آئے۔ اِن لم تأتو، اگر تم سب نہیں لے کر آئے، نہ لے کر آئے، نی،
تأتو کے بعد ضمیر آ گئی نہیں، نون وقایا ہے اور یائے متکلم ہے، میرے پاس۔ اگر تم اس کو میرے پاس نہ لے کے آئے، اب یہ با پہلے ہی آئی ہوئی ہے لانے کے مفہوم میں، لم تأتونی بہ، اگر تم نہ لے کے آئے ہی اس کو مطلب اس بھائی جس کا ذکر کیا ہے، من ابیکم، جو تمہارے والد صاحب کی طرف سے تمہارا بھائی ہے، یعنی بنیامین، اگر تم اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی کو جو ان کا سگا بھائی ہے، اگر اس کو تم نہ لے کے آئے نی میرے پاس، اب یہ دھمکی ہوگی، پہلے ترغیب دی ہے، اب ترہیب ہے، دھمکی ہے۔ فلا، فا کیا ہے؟ جزا ہے اس بات، ہاں جی، رزلٹ کے طور پہ دو چیزیں سامنے آئی، اگر نہ لے کے آئے تو یہ واو آپ کو عاطفہ ہے جو ان دونوں چیزوں کو آپس میں اس جواب شرط، یہ جو فا ہے، فا کیا ہے؟ جزا، جزا ہے یا جواب شرط ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے، نہ لے کے آئے تو فا پس، لا نہیں، لا کون سا ہے؟ نافیہ نہیں ہے، لا کو ہم ابھی دیکھتے ہیں، اس کے آگے کیا آ گیا؟ کیلا، کیلا کو دیکھیں گے تو لا کا پتہ چل جائے گا کہ لا کون سا ہے۔ کاف، یہ لام مادہ ہے، کالا یکیلو کیلن، ناپنا، ناپنا بھی اس کا معنی ہے، اور ناپ کر دینا، یہ دونوں معنی ہے اس کا۔ کالا یکیلو کیلن، ناپ کر دینا، تو کیل ان کا کیا معنی ہوا جی؟ پیمانہ، ویسے تو پیمانے کے لیے مفعلن یا مفعالن کے وزن پر یہ پیمانہ ہے، آلے کے طور پہ، لیکن دونوں فتح یفتح کا کیا مطلب ہے؟ کھولنا، اور یفتح سے مفتاح کس کو کہتے ہیں؟ کھولنے والا آلہ، وہ کیا ہوتی ہے؟ چابی کو مفتاح کہتے ہیں، ہاں جی۔ تو یہاں پہ قرآن حکیم میں یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے، مکیال، یہ تولنے، ناپنے کا پیمانہ۔ یہاں پیمانہ ناپنے سے مراد نہیں ہے، یعنی وہ ناپ ہے پورا، ٹھیک ہے جی۔ تو کیلن تھا، لاکھ فلا کیلن، تمہارے لیے کوئی ناپ نہیں ہے، کوئی تول نہیں ہے، تمہارے لیے تولا ہی نہیں جائے گا۔ ناپنا، تولنا، ناپنا، ناپ کر دینا، تمہارے لیے بھائی سامان رکھا ہی نہیں جائے گا ترکڑی پہ، یا اس کو ناپا ہی نہیں جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے کہا نا، ان کے لیے سوال جواب ہے ہی نہیں، پل صراط ہے ہی نہیں، سیدھے ہی جاؤ دوزخ میں، سمجھ گئے؟ سوال جواب تو ان سے کریں گے جن میں 19-20 ہو، جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا اس کے لیے کیا سوال جواب؟ تو یعنی تم اگر میری بات نہیں مانو گے تو تمہارے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ لا کون سا ہے جی؟ لا ہمیں تو نافیہ لگ رہا ہے، آپ کو نافیہ لگ رہا ہے جی، آپ عظیم لوگ ہیں۔ لا کے بعد اسم آئے، لا کے بعد اسم آئے، اسم کی حالت نصب ہو اور اسم کا اعراب ایک زبر ہو۔ لا کے بعد کیا ہے؟ اسم آئے، حالت کیا ہو؟ نصب، اور اعراب کیا ہو؟ ایک زبر، تو یہ لائے نفی جنس بن جاتا ہے، پوری جنس کی نفی ہو گئی۔ مثلا کلمہ پڑھ لیتے ہیں جی، لا الہ، لا الہ، الہ کی معبود ہونے کی جو جو صفات ہیں سب کی نفی ہو گئی۔ بھائی اللہ کی صفات کا ایک ذرہ بھی کسی کے اندر نہیں،
کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، کسی سے دعا مانگی جا سکتی ہی نہیں، کسی کی نماز پڑھی جا سکتی ہی، کسی کے لیے روزہ رکھا جا سکتا ہی، کسی کے لیے قربانی دی جا سکتی، کسی کے لیے نظر دی جا سکتی، کس کے لیے ہوگی؟ اللہ، لا الہ، لا نفی جنس، قرآن آ گیا لا ریبہ، لا کے بعد اسم آیا، اسم کے اوپر نصب میں آیا اور ایک زبر آئی۔ ریب کس کو کہتے ہیں؟ سلائٹسٹ ڈاؤٹ، سلائٹسٹ ڈاؤٹ کتنا ہوتا ہے جی؟ وہ جو آیا اور گیا، اتنا شک بھی قرآن حکیم میں نہیں، پوری جنس کی نفی ہوگی، بھائی شک والی کوئی بات ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، نبی نظر آ رہے ہیں؟ یہ لا کون سا ہے؟ یہ لا فی جنس، نبوی خصوصیات نبوت، یہ کسی میں اللہ کے نبی کے بعد نہیں ہو سکتا۔ نبوت کے خواص کیا ہیں جی؟ وحی اور نہیں الہام تو اور چیز ہے، سب سے پہلے وحی، نمبر 2 نبی کی کہی ہوئی بات کیا ہے؟ شریعت ہے، نبی کی بات شریعت کی نص ہے، نص مین اس کی بنیاد پہ قانون سازی ہوگی۔ نمبر 4 نبی معصوم ہے، اللہ کی طرف سے حفاظت میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عصمت کا ایک وہ نظام ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 5 نبی کی ہر بات قابل یا واجب اتباع ہے، واجب اتباع ہے، نبی کے علاوہ کوئی ایسا نہیں بھائی جس کی اتباع کی جائے۔ نبی کے بعد اگر آپ صحابہ کی بھی اتباع کرتے ہیں تو کس شرط پہ کریں گے؟ کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، اپنی بات نہیں۔ نبی کے علاوہ کوئی غیب کی بات بتا سکتا ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا میں جس کو چاہتا ہوں اپنے رسولوں میں سے غیب کی باتیں بتا دیتا ہوں۔ مجھے آپ کو بہت ہوگا، کوئی ہلکا سا شک پڑے گا، یقین کی کیفیت تو نہیں۔ تو کوئی بندہ کہے جی نبی کے بعد کوئی اور بھی معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، کسی کی بات نص ہے، کوئی بات کہہ رہا تو شریعت ہوگی ہے، وحی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بتایا وہ ہمیں بتا رہا ہے، کوئی واجب الاتباع ہے نہیں، کسی کی بات غیب کا درجہ رکھتی ہے۔ تو قبر میں گھوڑے دوڑتے ہوئے کس نے دیکھے؟ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ بات میری ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ قبر کے اندر انہوں نے کہا جی کہ بندہ آیا، اس نے کہا دھوبی آ گیا، دھوبی ہاں جی دھوبی صاحب من ربو کا، تو کیا اس نے کہا میں دھوبی ہوں جی، غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اس قصے کو چھوڑ دیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خبر غیب کی خبر ہے، کس نے دی؟ قبر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ خبر غیب کی خبر ہے، کس نے دی؟ غیب کی خبر اللہ اپنے نبیوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا۔ بہت بات ہوئی کسی کو خواب آیا ہوگا، اور خواب کی کتنی کتنی سچائی ہے، کتنی، یا خواب اگر مجھے آ گیا قبر میں کچھ ہو رہا ہے تو میں پوری دنیا کو ایسے بتا رہا ہوں جیسے حقیقت ہو۔ تو خواب کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ سنا سکتے ہیں خواب کی ایک بات آپ کسی کو بتائیں گے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اگر وہ خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مخالف ہے تو وہ خواب شیطان کا خواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ فرشتے کسی کو چھوڑیں گے ہی نہیں، قیامت والے دن 5 سوالوں کا جواب دیے کسی آدم کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے، اور آپ بتا رہے ہیں کہ ادھر سے آیا اور ادھر سے نکل گیا اور یہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا۔ تو اگر شریعت کے اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف خواب سنا رہے ہیں آپ
کہ اس نے کہا جی میں دھوبی ہوں، تو فرشتوں کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے، یا میرے ربا آپ کیا کریں؟ فرشتے تو ایک ماریں گے 70 گز زمین میں گھسا دیں گے دھوبی۔ تو شریعت کے خلاف خواب سنایا جا رہا ہے اور اس پہ لوگ واہ واہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے جی، لا نبی آبادی، اب کوئی آئے میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، کوئی غلام احمد قادیانی کو کہہ رہا ہے جی کہ یہ ایسا نبی ہے، کوئی مور کا نبی ہے، کوئی فلاں نبی ہے۔ بھائی نبی یا جنس کی نفی ہوگی پکی۔ تو یہاں پہ کیا آ گیا، لا کیلا، زیرو، لا کیلا، کچھ بھی غلہ نہیں ہے، لکم، لام جر کے لیے، اور کم تمہارے لیے، یعنی تمہارے لیے کوئی پیمانہ نہیں، کوئی غلہ نہیں، ان دی، ان دن کیا ہوتا ہے؟ پاس۔ تو آگے آ گیا یا متکلم، ان دی میرے پاس، کہیں اور سے لے لو، میرے پاس تمہارے لیے ایک دانہ بھی نہیں، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں، جاؤ۔ اور ان کو پتہ ہے کہ اگر اگلی دفعہ گلا نہ ملا تو مر جائیں گے بھوکے، کھانے کے بغیر تو بندہ نہیں زندہ رہ سکتا۔ صرف اگر کہہ دیتے دے دیں گے جی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا، تو ہو سکتا واپس آئیں نا۔ جب یہ خطرہ پڑا نا، اور دوسری چیز کیا فرمائی، واہ، اور یہ دوسرا جواب شرط ہے، پہلا نہیں لے کے آئے تو تمہارے میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے۔ اور لا، کون سا یہ لا، کون سی؟ یہ لا نفی جنس تھی، یہ لا نہیں ہے۔ نہیں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بالکل منع کرنا، روکنا، اور یہ کام نہ کرو، رک جاؤ۔ تو لا نہ، کاف رے اور بے، یقربو پاس ہونا، کسی کے پاس ہونا، قریب ہونا، ٹھیک ہے جی۔ قربا یقربو کیا مطلب ہے؟ کسی کو کسی کے قریب کرنا، باب تفعیل سے، قربا کرنا۔ تو یہاں پہ کیا آیا جی، قربا یقربو، یقربو وہ قریب کرتا ہے، یا سوری ہوتا ہے، وہ پاس ہوتا ہے، یقربانی دو پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور تقربو وہ ایک مونس پاس ہوتی ہے، وہ تم ایک پاس ہوتے ہو، تقربانی دو پاس، اور تقربون تم سب پاس تقربون تم سب قریب ہوتے ہو۔ اچھا، لائے نہیں کیا امر کیا کرتا ہے جی؟ امر حکم دیتا ہے، امر علامت مضارع بھی اڑا دیتا ہے، اعراب بھی اڑا دیتا ہے، اور نہیں کیا کرتا ہے؟ اعراب نہیں اڑاتا، سوری علامت مضارع نہیں اڑاتا، اعراب اڑا دیتا ہے۔ تو تقربونا کو کیا کر دیا؟ تقربو، تو پتہ چلا کہ یہ لائے نہیں ہے، تقربو پاس نہ آنا۔ یہ آپ کے اوپر زیر ڈالی ہوئی ہے سر، میں بتاتا ہوں، تم سب تقربو پاس نہ آنا، تم سب پاس نہ آنا، لا تقربو پاس نہ آنا، ڈونٹ کم نیئر، پاس نہیں آنا۔ یہ نی کے جو نیچے زیر آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ زیر کس چیز کے قائم مقام ہے جی؟ چھوٹی یا کے، یہ اصل میں کیا تھا؟ نی، جیسے ہے تو نی، ایسے ہی تھا تقربونی، لیکن آیت آ کے کیا ہو گئی؟ آیت ختم ہو۔ تو کوئی صوتی آہنگ بھی تو ہے قرآن کا کہ نہیں؟
پڑھتے ہوئے بھی تو ردم، ایک ردم ہے، قرآن کا اپنا ردم ہے۔ تو یہ جو یا ہے، زیر ہے یہ چھوٹی، یہ کہ اس یا کے قائم مقام ہے، تو یہ نی کو لکھ دیا نی، جیسے لکم دینکم ولیہ دینی۔ کون سی سورت ہے؟ سورہ الکافرون۔ سورہ کافرون آخری آیت میں ہے ولیہ، اور میرے لیے ہے دینی، میرا دین، لیکن وہاں پہ دین لکھ کے نیچے ایک زیر لگا، جی بالکل۔ وہ زیر قائم مقام ہے یا متکلم کے، یہ زیر یا متکلم کے قائم مقام ہے۔ اگر یہ نون ہوتا نا، یہ تقربو نہ، تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے اوپر؟ زبر ہوتی نا، جی زبر، اب وہ زبر ہے نہیں نیچے، وہ یہ نی جو ہے نا، یہ نی اس کے قائم مقام ہے، تو تقربو پہ آ کے بات ختم ہو گئی، تم پاس نہ آنا نی میرے، ولا تقربون، میرے نزدیک پھر نہیں آنا۔ ٹھیک سمجھ گیا۔ دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو غلہ نہیں ہے، لیکن اگلی دفعہ جا کے پاؤں پکڑ لیں۔ اچھا لا تقربونی کا مطلب یہ ہے میرے بھائی، ابھی آپ کو بتاتے ہیں، تو پھر آج کے لوگ پھر سمجھیں گے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ویزا ویزا کیا کر دیا؟ بند، بین، ویزا بین کر دیا۔ پتہ چلا جی کہ یو اے ای نے پاکستانیوں پہ پابندی لگا، فلاں ملک نے فلاں ملک کے لوگوں پر پابندی لگا دیا، یہ اس ملک کا بارڈر کراس کر ہی نہیں سکتے۔ لا تقربونی کا مطلب یہ ہے بھائی کہ تمہیں نیکسٹ ٹائم مصر کا ویزا بند، بند، داخل ہی نہیں۔ مصر میں پھر نہیں آنا، ادھر ہی رہنا، اگر اپنے بھائی کو ساتھ لے کے نہ آئے۔ اور اس وقت پوری اس دنیا کے اندر غلہ کہاں پہ موجود تھا؟ مصر میں تھا۔ کتنے سال کا قید ہے؟ 7 سال کے مسلسل قید میں جانور بچ سکتے ہیں، مشکل، انسان نہیں بچ سکتے، تو انسان بھی مر رہے ہیں، جانور بھی مر رہے مر گئے۔ تو غلہ صرف مصر میں پڑا ہوا ہے، ویزا ملے گا، مصر میں جائیں گے، کچھ کھائیں گے پیئیں گے تو واپس۔ یہ نہیں کہ میں کئی سمجھ لوں، میں اختیار آرڈر سخت جاری ہو گئی، آرڈر ہو گئے جی کہ ویزے بند، ویزا ہی بند، کوئی بندہ وزٹ پہ نہیں آ سکتا، کوئی جاب کے لیے نہیں آ سکتا، ورک پرمٹ بند، سب کچھ بند، شادیاں کر کے بھی نہیں، کسی بہانے سے نہیں آ سکتا۔ لا تقربونی ویزا بین ہو گیا۔ یہ واقعی ویزا بھی بین ہو گیا سر؟ ہاں جی امریکہ والا ویزا بین ہو گیا؟ جی ٹرائی مارو نہیں، داڑھی رکھی ہے پھر تو ویزا پاکستان بھی بین ہے، پتہ نہیں امریکہ کے ساتھ سوچے اتنا بھی بین ہی ہو۔ چلیں جی اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ تجوید سر، فا بس علم، یہاں پہ یہ نون بولے گا جی؟ نہیں بولے، نہیں بولے گا، کیونکہ نون ساکن کے بعد لام آ جائے تو نون نہیں، یہاں سے سیدھا لام پہ جائے گا، فعلم تا۔ اب یہ دیکھیں آپ، جو تا کے اوپر حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر آپ کو چھوٹی سی ایک جزم نظر آئے گی پڑی جی پڑھی ہے، تو اس حمزہ کو آپ نے ایک جھٹکے کی صورت میں پڑھنا ہے، تا تا تو نی، تا تو نی، تو تا ایک ہی حرکت ہے نا، ایک جھٹکے والی، اور تو 2 حرکتیں ہیں، مد اصلی ہو گئی، پیش کے بعد واو آ گئی، نی بھی مد اصلی ہے، 2 حرکتیں ہو گئی، زیر کے بعد یہ آ گئی، بھی فلا، فا لا، کئی کیا جی؟ لین ہے، کیا نہیں، کئی، او اور ای 2 ہی لین کے وزن ہے۔ لا کی 2 حرکتیں سر، لام زبر الف لا، جی یہ 2 حرکتیں ہیں جی، مد اصلی ہے، زبر کے بعد الف آ گیا تو مد اصلی، زیر کے بعد یہ آ گئی تو مد اصلی، پیش کے بعد واو آ گئی تو مد اصلی۔ تو فلا پس کئی لا، کئی مد اصلی 2 حرکتیں ہیں، لا 1 حرکت، لکم 1 عندی 2، عندی زبان کو تالو سے نہیں لگانا، ہوا میں عندی، نون کا اخفا ہو گیا،
ہاں جی، یہ زیر کے بعد یہ آ گئی ہے تو کیا بن گیا؟ مد اصلی، 2 حرکتیں ہو گئی. وا اور لا، یہ زبر کے بعد الف آ گیا ہے، 2 حرکتیں. تک، کاف کا کلکلا ہے، تک. تک را کو موٹا پڑھنا ہے. بو 2 حرکتیں تھیں کیونکہ پیش کے بعد واو آ گئی تھی تو مد اصلی، لیکن یہ زیر کو ہم عارضی طور پہ ساکن کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آ کے ہم نے سکون کرنا، رکنا ہے. تو اب اس کو 5 حرکتیں بنا دیں گے. لا تقربون. ٹھیک ہے جی. اب رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. فَإِلَّمْ تَأْتُوا پس اِلَّمْ اگر نہ تَأْتُونِی بِهِ تم لائے اس بھائی کو، نی میرے پاس، فلا پس نہیں ہے، کیلا کچھ بھی پیمانہ، لکم تمہارے لیے، اندی میرے پاس، ولا اور نہ ہی، تقربونی میرے قریب بھی آنا. فَإِلَّمْ تَأْتُونِی بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ. صدق اللہ العظیم. وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. آمين. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي كل مكان. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.